ایک پیر صاحب تھے، ان کے 2 مرید تھے. تو ایک مرید نے مسجد کے باہر کہیں ایک قلعہ گاڑا، زمین میں قلعہ گاڑ دیا، اور دوسرا مرید آیا، اس نے وہ قلعہ اکھیڑ دیا زمین سے. تو پیر صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے 2 مرید ہیں اور دونوں نے عجیب حرکت کی ہے، ایک نے قلعہ گاڑا، دوسرے نے قلعہ اکھاڑ دیا. تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچتے رہے، اور پھر فرمایا ہاں دونوں نے اچھا کام کیا ہے، دونوں کے لیے اجر ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اجر ہے؟ ایک نے قلعہ گاڑا، دوسرے نے اکھاڑا، کام دونوں کے مختلف ہیں، تو ثواب دونوں کو کیسے مل سکتا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا دونوں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا گیا. جس نے قلعہ گاڑا تھا، پیر صاحب نے اس سے پوچھا تم نے قلعہ زمین میں کیوں گاڑا تھا؟ اس نے عرض کی حضور مسجد سڑک کے کنارے پر ہے، راستے کے کنارے پر ہے، تو آتے جاتے مسافر ہوتے ہیں، سواری ہوتی ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس بیل ہے. تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جب اندر آتے ہیں تو وہ سکون سے نماز نہیں پڑھ پاتے، ان کا دل اپنی سواری میں لگا ہوتا ہے کہ میرا جانور کہیں بھاگ نہ جائے. تو میں نے قلعہ اس لیے گاڑا تھا تاکہ وہ اپنے جانور کو باندھ دیں اور سکون سے اطمینان سے نماز پڑھیں. پیر صاحب نے فرمایا بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ضرور ملے گا، بڑی اچھی نیت ہے. تو پیر صاحب نے دوسرے کو بلایا، اس سے فرمایا تم نے اکھاڑا کیوں؟ اس نے گاڑا تھا، تم نے اکھاڑا کیوں؟ اس نے عرض کی حضور اس مسجد میں آنے والی نمازی نابینا بھی ہیں، اور پھر یہ مسجد ہے بھی راستے میں، تو میں نے کہا کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کوئی بیچارہ گر جائے گا، تو اس لیے میں نے اکھاڑ دیا. پیر صاحب نے پوچھا حاضرین سے بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ملے گا. سبحان اللہ. یہ آپ کی نیت کی اہمیت ہے. کام ایک ہی ہے لیکن نیت کیا کی؟ وہ قلعے سے کسی کو ٹھوکر لگ جائے، یہ ایک انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ ہے، اس کو تکلیف سے بچانا ہے. اللہ کو یہ عمل بھی پسند ہے. وہ جانور باندھ کے نماز پڑھے سکون سے. رب کو یہ بھی عمل پسند ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. جس کام میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے کام. بہرحال ہم نیت کی بات کر رہے ہیں. تو ایک اور علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت سا واقعہ ذکر فرماتے ہیں. ایک پیر صاحب کا نیا نیا مرید بنا. یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، پیر حضرات جو حقیقی ہوتے ہیں، سچے، یہ انسان کو بالکل سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں، بالکل سیدھے راستے پہ. شرط یہ ہے کہ وہ پیر صاحب خود سیدھے راستے پر ہوں نا. بڑی تربیت کرتے ہیں یہ انسان کی. وہ نیا نیا مرید بنا تھا تو اس نے گھر بنایا. تو پیر صاحب سے آ کر کہا کہ حضور تشریف لائیں، میرے گھر کا افتتاح کریں تاکہ برکت حاصل ہو. پیر صاحب تشریف لے گئے اس کے گھر میں گئے، دیکھا ماشاءاللہ اچھا گھر بنا ہوا تھا، روشن دان بھی رکھا ہوا تھا گھر میں. تو پیر صاحب نے پوچھا بیٹا یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ تو گھر بنانے والے مرید نے کہا کہ حضور اس لیے رکھا ہے تاکہ یہاں سے روشنی آئے اور تازہ ہوا آئے. تو پیر صاحب بڑے رنجیدہ ہوئے. پیر صاحب بڑے رنجیدہ ہوئے. انہوں نے فرمایا رنجیدہ ہو کر، پریشان ہو کر، انہوں نے فرمایا بیٹا اگر تم اس نیت سے روشن دان بناتے نا کہ آذان کی آواز اندر آئے گی تو تمہیں اس کے روشن دان کا بھی ثواب مل جاتا، باقی ہوا اور روشنی تو تمہیں مفت میں مل جاتی. سبحان اللہ. مطلب اللہ کی رضا کی نیت کی جائے، دین کے کاموں کی نیت کی جائے، دنیا تو اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئے گی نا. روشن دان سے مسجد کی آذان کی آواز آئے تاکہ نماز پڑھوں، تو روشن دان جب آذان کی آواز کے لیے رکھا، روشنی تو ہوا تو خود بخود آئے گی. نیت اچھی کریں گے ثواب اتنا اچھا مل جائے گا. سبحان اللہ.